الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اسی کے فضل سے الحمدللہ آج 7ویں تراویح کے اختتام تک ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کی مکمل تلاوت سماعت کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پوری سورت کی ساری برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائیں۔ آج کی ابتدا سورہ اعراف کی ابتدائی آیتوں سے تھی۔ یہ اعراف مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اور اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کے حبیب ہی بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی، آپ کے دل میں اس کتاب کے ذریعے سے کوئی تنگی نہ ہو، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی کہ جب آیا ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت، او ہم قائلون، یا اس حال میں کہ وہ دوپہر کو سو رہے تھے، یعنی بے سدھ پڑے تھے، اعمال اور اطاعت نبی سے اپنے آپ کو دور کر کے جو قوم بے سدھ ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک یہ سارے معاملات چلتا رہا، مگر اس کے باوجود کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ خاص قرب پا لیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آتا، مگر مختلف شکلوں کے مختلف عذابات آتے رہتے ہیں، کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، کبھی دھماکے، کبھی مہنگائی، کبھی یہودی اور عیسائیوں کے ایجنٹ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، یا پھر کوئی یہودی اور عیسائی گروہ اٹھ کر ہمارے نوجوانوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے۔ یہ مختلف عذابات ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم قرآن، حدیث اور اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے ایک واقعے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس واقعے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر سارے فرشتوں سے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، جس کا ذکر ہم نے پہلی تراویح میں بھی کچھ سماعت کیا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے فسجدوا الا ابلیس، سوائے مردود شیطان ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پوچھا، ما منعک، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تسجد اذ امرتک، جبکہ سجدے کا حکم تو میں نے تجھے دیا تھا۔ قال، وہ دلیل بازی کرتے ہوئے کہنے لگا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے انسان اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ وہ اپنی غلط سوچ کے بحاف پر یہ کہنے لگا کہ مٹی سے افضل آگ ہوتی ہے، حالانکہ اگر ذی شعور عقل مند انسان بھی اس پر غور کرے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ آگ سے اگر فضیلت کسی کو ہے تو وہ مٹی کو ہے، کیونکہ کہیں بھی آگ جل رہی ہو وہاں مٹی ڈالیں گے تو آگ بجھ جائے گی۔ آگ انسان کی چیزوں کو جلا دیتی ہے، سامان کو جلا دیتی ہے، انسان کو راکھ کر دیتی ہے، اور مٹی انسان کو محفوظ کر دیتی ہے۔ تبھی کچرے کو جلایا جاتا ہے اور چیزوں کو محفوظ دفن کیا جاتا ہے۔ کافر ہندو جل جاتے ہیں مرنے کے بعد کیونکہ وہ کچرے ہیں، اور مسلمانوں کا جسم بڑا معتبر ہے، اس لیے انہیں مٹی کے اندر دفنایا جاتا ہے۔ تو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ شیطانی سوچ ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زبان چلائی۔ زبان سب سے پہلے اگر کسی نے کھولی ہے رب کی عزت کے سامنے تو وہ شیطان ہے۔ آج اگر ہم شیطانی لبادہ اور لیں اور بڑوں کے سامنے زبان کھولیں
تو ہم رحمان کے بندے نہیں ہیں بلکہ شیطان کے بندے بن جائیں گے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ تو نے تکبر کس بات پر کیا جب کہ سجدے کا حکم میں نے تجھے دیا، تو اب نکل جا یہاں سے، تو دھتکارا ہوا، میرے دربار سے دور ہو جا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب تو کوئی مہلت ملنی ہی نہیں ہے تو اس نے ایک عرض کی، کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن تک مجھے مہلت دے کہ میں زندہ رہوں۔ قال انک من المنذرین، رب تعالیٰ نے اجازت دے دی، جا میں نے تجھے مہلت دی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، پھر شیطان نے زبان چلاتے ہوئے کہا، مجھے قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا اور میں ضرور صراط مستقیم کے راستے پر بیٹھوں گا۔ آج آپ دیکھ لیں گناہ کا کام کرنے لگیں گے، آپ کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے۔ جیسے ہی آپ دین پر چلنا شروع کریں گے، اندر سے نفس، شیطان، دوست، رشتہ دار، والدین، خاندان والے آپ کو طعنہ دینا شروع کر دیں گے۔ یہ ان کی اپنی بولی نہیں ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے شیطان نے رب سے کہہ دیا تھا کہ میں صراط مستقیم پر راستے پر بیٹھوں گا، اور کس انداز میں؟ فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اور میں راستے میں بیٹھ کر انہیں بہکاؤں گا، ان کے آگے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کی سیدھی جانب سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے انہیں بہکانے کی کوشش کروں گا، مگر میرا وار ہر بندے پر چل جائے گا سوائے ایک بندے کے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو سن لے رب تعالیٰ کے سامنے زبان چلاتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ تو اپنے بندوں کو شکر کرتا ہوا نہیں پائے گا، میں اتنا بہکا دوں گا، تیری ہزاروں نعمتیں ان کے سامنے اتنی کم کر دوں گا کہ وہ نعمتیں دیکھ کر بھی نعمتوں کے شکران کے طور پر وہ کبھی بھی دو لفظ شکر کے نہیں بولیں گے۔ اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نکل جا میرے دربار سے اس حال میں کہ تو مردود ہو چکا ہے۔ لمن تبعک منہم، تو جو تیری پیروی کرے ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تمام تیرے اطاعت کرنے والے بندوں سے۔ اب اگر آج ہم شیطان کی بات مانیں گے اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ جنتی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، لہذا آج ہمیں شیطان والے کام چھوڑنے ہوں گے اور رحمان کو خوش کرنے والے کام شروع کرنے ہوں گے۔ سوال ہے، رمضان میں تو شیطان بند ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا نا کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے شیطان کو جھکیڑ دیا جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اب شیطان بند ہو گیا، پھر بھی لوگوں کا دل گناہ کی طرف مائل رہتا ہے، حالانکہ برائی کا جو دروازہ تھا وہ تو بند، اب کیوں اب انسان برائی کی طرف جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ شیطان تو گرچہ بند ہو جاتا ہے، شریر جنات تو قید کر دیے جاتے ہیں، مگر نفس امارہ یہ انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ نفس امارہ کی طاقت شیطان سے بھی زیادہ ہے۔ 11 مہینے ہم نے اپنے نفس کو گناہ کر کے اتنا پاورفل کر لیا ہوتا ہے کہ وہ 1 مہینے سیٹ ہونے لگتا ہے کہ واپس عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، اور پھر ہم وہی گناہوں بھری زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو گندگی والی زندگی سے محفوظ فرمائے اور خوشیوں والی، برکتوں والی، رحمتوں والی، رب العالمین کی رضا والی زندگی عطا فرما دے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کے نام رکھنے کی وجہ بیان کی گئی۔ اعراف ایک خاص مقام جنت کے اندر اور جنت اور جہنم کے درمیان 2 مقام ہیں اعراف کے۔ ایک اعراف جنت میں اعلیٰ درجہ ہے اور ایک اعراف جنت اور جہنم کے درمیان واقع ہے۔ جو جنت اور جہنم کے درمیان اعراف نامی جگہ ہے، نہ تو وہاں جنت جیسی خاص نعمتیں ہوں گی اور نہ ہی جہنم جیسا سخت عذاب ہوگا۔ اب اس مقام پر ان بچوں کو رکھا جائے گا
جو بچپنے کے عالم میں کافر کے بچے تھے، بچپنے کے عالم میں اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ ان پر شریعت کا قلم ابھی لاگو ہوا نہیں تھا، ان کا ایمان اور اسلام کا کوئی اعتبار نہ تھا۔ تو بلوغت کی عمر سے پہلے جو بچے کافروں کے اس دنیا سے چلے جائیں، انہیں جنت اور جہنم کے درمیان رکھا جائے گا، اور وہ بچے مسلمانوں کے جو اس دنیا میں بلوغت کی عمر سے پہلے چلے گئے، وہ جنت میں مقام تو پا چکے ہوں گے، ان کی غلامی میں اللہ تعالیٰ کافروں کے چھوٹے بچے عطا فرمائے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا کسی صورت میں نقصان رکھا ہی نہیں۔ بچپنے کے عالم میں آپ کی اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت اولاد لے لی، جنت میں اعلیٰ مقام، اب ان کے غلام، ان کی خدمت کرنے والے کون ہوں گے؟ آراف میں جو کافروں کے بچے ہوں گے وہ مسلمانوں کے بچوں کے خادم بن جائیں گے۔ اور یہاں پر جو دوسرے مقام کا ذکر آیا آراف کا، وہ جنت کے اعلیٰ مقام ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والے، علم سے دوستی رکھنے والے، دین کی راہ میں اپنی جان لٹانے والے مجاہدین، اور سب سے بڑھ کر علماء کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آراف نامی مقام میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہاں پر کیا باتیں ہوں گی، آراف والوں کو کیا انعام دیا جائے گا، وہ دیگر جنتیوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ آئیے قرآن کی زبانی سماعت کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کے سینوں سے ساری گندگیوں کو نکال دیا جائے گا، اور وہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، حمد کریں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ مولا اگر تو نے ہمیں دنیا میں ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم یقیناً ہدایت سے دور ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور اپنے رسولوں کا دامن عطا کیا، اور آج ہمیں اپنے رسولوں کے قدموں کی برکت سے تو نے جنت عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، انہیں پکارا جائے گا کہ تم ہی جنت کے وارث ہو، وَأَن بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس لیے کہ تم دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنتی لوگ پکار کر کہیں گے اصحاب الناری، دوزخیوں سے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کیا جو رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تم نے پا لیا؟ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، ہم سے تو رب نے جو انعام اور اکرام کی باتیں کی تھی وہ تو ہم نے نعمتیں حاصل کر لی ہیں جنت میں، تو اے جہنمیوں ذرا یہ بتاؤ تمہارے بارے میں جو سخت عذابات کی وعیدیں تھیں وہ تم نے پائیں؟ قالوا نعم، وہ جہنمی کہیں گے کہ ہاں، گناہوں کے سبب آج ہمیں وہ عذاب دیکھنے کو مل چکا ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان ایک پکارنے والا کہے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اس ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ وہ ظالم کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو دنیا میں لوگوں کو رب کے راستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے دین کے راستے میں ٹیڑھا پن، کجی تلاش کرتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، جنت اور جہنمیوں کے درمیان ایک آڑ ہے، حجاب ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور وہ آراف نامی جگہ پر رجال، کچھ مرد ہیں، یعرفون کلا بسیماہم، جو ہر جنتی اور ہر جہنمی کو ان کی شکلوں سے پہچانتے ہوں گے۔ ونادوا اصحاب الجنتی، اور پھر وہ پکاریں گے جنتیوں سے اور کہیں گے کہ ان سلام علیکم، تم پر تمہارے رب کا سلام ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، اور اہل اعراف کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے اس حال میں کہ وہ اس کی امید ضرور کر رہے ہوں گے، کیونکہ جو جنت اور جہنم کے درمیان آراف کی جگہ ہے، وہاں پر موجود لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی جنت کی نعمتیں دیکھنے کو مل جائیں، وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل جائے،
مگر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنا چہرہ جہنمیوں کی طرف کریں گے اور پھر رب سے پناہ مانگیں گے اور کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ یا اللہ تو نے ہمیں ظالموں میں سے نہ بنایا، اس پر تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ونادا اصحاب الاعراف، پھر اعراف کے لوگ کہیں گے، پکاریں گے دوزخیوں کو کہ جن کی چہرے سے شکلوں سے وہ پہچان چکے ہوں گے، ان سے کہیں گے قالوا ما اغنا عنکم جمعکم، کہاں ہے تمہارا وہ بڑا گروہ جس پر تم تکبر کرتے تھے، وما کنتم تستکبرون، اور تم غرور کرتے تھے اپنے چھتے پر، اپنے گروہ پر، اب بتاؤ تمہارے گروہ نے تمہیں کیا اللہ کے عذاب سے بچا دیا ہے؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کی کمزوری کو دیکھ کر ہنستے تھے، قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت کا حصہ عطا نہیں فرمائے گا؟ ادخلوا الجنہ، تو اب وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ تم جنت میں جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ ونادا اصحاب النار، پھر جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے ان نعمتوں میں سے تھوڑا سا ہمیں دے دو۔ قالوا، جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام فرما دی ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف مومن کو داخل فرمائے گا۔ آج میں آپ کو ایک نظریہ ٹھیک کر دوں، ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کے بل بوتے پر جنت ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ میں بڑے وضوح سے بات کر رہا ہوں، اعمال کے بدلے جنت نہیں ملے گی۔ جنت میں داخلہ صرف اور صرف ایمان کے بل بوتے پر ہوگا۔ اگر آپ مومن ہیں، آپ کا نظریہ، آپ کا یقین درست ہے تو جنت میں داخلہ تو مل جائے گا۔ اب جنت کی جو بلندی ہے مقامات کی، وہ آپ کے اعمال کے بل بوتے پر عطا کی جائے گی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اعمال چھوڑ دیں، کیونکہ اعمال ان پتوں کی طرح ہیں جو درخت میں لگے ہوتے ہیں، اور ایمان اس ٹہنی کا نام ہے۔ اگر پتوں کو آپ اعمال کا پانی نہ دیں، روزوں کا پانی نہ دیں، عبادت کا پانی نہ دیں، محبت رسول کا پانی نہ دیں، وہ درخت سوکھ جائے گا اور اس کا تنا کمزور پڑ جائے گا۔ جب درخت کی ٹہنی اور نیچے کا جو تنا ہے، بیس، وہ کمزور ہو جائے گی تو بڑی سی بڑی عمارت بھی وہ فوراً گر جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اعمال کی بلندی، اعمال کی قبولیت ایمان پر مشتمل ہے۔ اگر ایمان نہیں تو نہ سجدے قبول، نہ تلاوت قبول، نہ تہجد قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال آسان سی ہے، قادیانی لوگ ہیں، چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھیں، عبادتیں کریں، اٹھک بیٹھک کریں، ان کی عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان اور یقین حضور کی ختم نبوت پر نہیں ہے۔ اب وہ نمازوں کی نمازیں پڑھتے رہیں، اپنی جو عبادت گاہ ہیں ان کی، جنہیں مسجد بھی مسلمان کو کہنے کی اجازت نہیں کہ ان کی عبادت گاہ جو بھی وہ کہتے ہیں وہ مکمل بھر دیں، فجر میں، تہجد میں 24 گھنٹے وہاں بیٹھے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، مگر کوئی عبادت کا صلہ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس میں اور آپ ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہونی ہیں، لیکن ہمیں عبادت کا وقت جو ہے، ہمیں عبادت کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ ان کی عبادتیں قبول نہیں، وہ 24 گھنٹے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے مذہب، اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو صلہ کچھ نہیں ملنا ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہماری عبادت بھی قبول، ہمارا سبحان اللہ کہنا بھی قبول، ہمارا الحمدللہ کہنا بھی قبول، سب کچھ قبول، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس 2 وقت رب کی عبادت کے لیے نہیں ہے کہ ہم رب کی عبادت میں 2 وقت زیادہ لگا دیں، 2 منٹ زیادہ صرف کر دیں۔ جن کی عبادتیں قبول نہیں وہ سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، اور جن کی عبادتیں قبول ہیں انہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان اعراف میں موجود جو اعراف مقام ہیں
اس کے صدقے سے قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ دیکھیں جنت تو ملنی ہے، جنت ملنی ہے، یہ تو رب کا وعدہ ہے۔ رب نے اپنے محبوب سے فرما دیا ہے میں تیرے غلاموں کو جنت دوں گا، بس شرط ہے غلام ہونا چاہیے۔ غلام ہے، جنت تو آپ کو ملے گی۔ اور ویسے بھی حضرت آدم کی وراثت تقسیم ہوگی تو مجھے اور آپ کو جنت ملے گی، کیونکہ ہمارے والد ہیں، اور آپ کو پتہ ہے شریعت کا قانون ہے، جب والد کی وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اولاد کو ملتی ہے، لیکن والد اگر کسی کو عاق کر دینا تو پھر وراثت نہیں ملتی ہے۔ کافروں کو عاق کر دیا ہے، اور ہم مسلمان عاق نہیں ہوئے بھی، وراثت سے ہم کو بائیکاٹ نہیں کیا گیا، ہمارا وراثت کے طور پر جنت ملے گی۔ بس جنت جہاں مانگے نا وہاں جنت کا سوال نہ کریں، وہاں ایک یہ سوال کریں کہ یا اللہ جس مقام پر تو اپنے پیاروں کو جگہ دے ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ بس یہ اگر مانگ لیا تو یقیناً جنت بھی مل جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر تو انسان کی عبادت کا محور اور مرکز جنت کا حصول نہ ہو، بلکہ جنت بنانے والے رب کی رضا ہو، تو جنت ویسے ہی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔